ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کے خصوصی کلینک آن لائن کے پروگرام میں کوشش ہے، درخواست ہے، استدعا ہے ان تمام لوگوں سے جو کہ خودکشی کی طرف گامزن ہیں اور بضد ہیں کہ ہم تو مریں گے لیکن دوسروں کو بھی ماریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ایک تو ہوتے ہیں نا سوسائڈ بامبرز جو کہ اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور وہ ہیں وہ لوگ جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی ایک عادت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک تشبیہ دی ہے کیسے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے صحیح کہا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ بھی ایک طرح سے سوسائڈ، بالکل، جس کے اثرات فوراً نہیں مگر 10 20 30 سال بعد نظر آتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ انسان مرے، مفلوجیت میں بھی چلا جا سکتا ہے۔ وہ اور بھی برا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، عباس صاحب نے کال کی تھی بٹگرام سے کہ وہاں پہ فالج بہت ہے، اب کیا کریں؟ اور دوسرا وہاں کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی بہت ہے اور وہاں پہ نشہ کر کے لوگ لڑ رہے ہیں، اپنے گھر میں بد کلامی کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ سگریٹ پینے سے کیا بیہیورل افیکٹ بھی ایسا ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، سگریٹ سے جہاں پہلے اس کی فالج اور اسٹروک کی بات کر رہے ہیں، اسٹروک میں ایک ڈائریکٹ لنک سگریٹ کا بھی ہے، اس کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر، کچھ اور ایسی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے فالج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو آبویسلی ان سب چیزوں کو دیکھا جائے، سگریٹ کی بھی ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو سوال تھا کہ وہ والدین سے لڑتے ہیں اور بڑا ہلا گلا کرتے ہیں، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی بیہیورل چینجز آتے ہیں، کیونکہ جب بھی باڈی ایک ایڈکشن میں مبتلا ہوگی، وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ گیٹ وے بن گیا ہے، تو بہت سی اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، تو وہ سب چیزوں کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت سگنیفیکنٹ بیہیورل چینجز آتے ہیں، اور بہت زیادہ سائیکیاٹرک کنڈیشنز اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ایڈکشنز کی وجہ سے، اچھا، جس میں ٹبیکو بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اوکے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو میں حکومت وقت سے ایک درخواست کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ فاٹا یا ناردرن ایریاز میں مقیم ہیں، وہ بھی میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں۔ ہاں، ان میں شاید کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو کہ شاید کرمنل ہوں، کچھ ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن وہاں پہ ڈرون تو چلا جاتا ہے، لیکن کچھ کوشش کی جائے کہ وہاں پہ کچھ ایسے حالات بنا دی جائیں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز، ہاسپٹل، بیسک ہیلتھ یونٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ عباس صاحب نے ہم سے اس وقت یہ درخواست کی ہے کہ وہاں پہ لوگ فالج جیسی بیماریوں کا اور دوسری بیماریوں کا شکار ہیں، اگر وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس موجود ہوں، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو، تو لوگوں کو بیماری کا علاج ملے گا اور پریونشن کے متعلق بھی پتہ چلے گا۔ تو خدا رہا ان کے لیے ضرور سوچیں، وہ بھی ہماری اور آپ کے ہی طرح یہاں کے اس ملک کے شہری ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح کہا، ہے نا، بہت بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ ڈاکٹر بہت صاحب ضروری۔ یہ بتائیے کہ مسز کاشف کا ایک سوال تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ شیشے کا انہوں نے کہا ہے اور وہ نہیں سن سکی تھیں، شیشہ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کتنے فائدے ہیں، جو کہ میں نے کہا فائدے تو نہیں، کتنے نقصان ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں جی، شیشہ بھی تمباکو لینے کا ایک طریقہ ہے، وہ پانی کے تھرو دھواں گزر کے آتا ہے، اور اس میں اس کے ایفیکٹس، جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ 1 گھنٹہ شیشہ پینا اس کے ایکویولنٹ 100 سگریٹ کے برابر ہے۔ تو میں تو بولوں گا سگریٹ سے بھی بڑھ کے نقصانات ہیں، اور وہی نقصانات کے پھیپھڑا کمزور ہونا، COPD ہونا، دمے کا اٹیک ہونا، ہارٹ کی کنڈیشنز، ہارٹ اٹیک، فالج کے اٹیک، لنگ کینسر، مختلف قسم کے کینسر جو جسم میں موجود ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی شیشہ ہو یا سگریٹ ہو ان سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اب یہ بتائیں، نثار صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو کرنٹلی لوکل گورنمنٹ آف کراچی جو ہے، یا جو ہماری جو کمشنر کراچی صاحب نے، ڈپٹی کمشنر نے کوشش کی کہ شیشے پہ، گٹکے پہ، مین پوری پہ پابندی لگائی، لیکن 2 مہینے تک یہ چلا، صرف 2 مہینے تک۔ پہلی بات تو بڑی بات ہے کہ 2 مہینے تک بھی چلا، لیکن صرف 2 مہینے تک ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک کلچرل چینج، ایک بیہیویئرل چینج کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے ہٹ کے ایک ہیلدی لائف سٹائل پہ آئے۔ اگر ہم ویسٹرن ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ ٹرینڈ آلریڈی چینج ہو چکا ہے اور بڑا ریپڈلی چینج ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ سگریٹ نوشی کی کتنے وہاں پہ ہیں، وہاں پہ اس کے
نمبرز بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جو 20 سال پہلے ہوتے تھے، تو ان کا گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ گراف اوپر کی تیزی کی طرف اوپر جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس اتنی موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹبیکو کمپنیز ہیں انہوں نے ٹارگٹ ڈیولپنگ کنٹریز کو کیا ہے، کیونکہ پاپولیشن اگر دیکھی جائے تو سادہ دنیا کی پاپولیشن ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے، اور ویسٹرن کنٹریز میں اتنے اسٹرکٹ لاز موجود ہیں، اور وہ لاز موجود ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں۔ وہ لاز تو ہمارے یہاں بھی موجود ہیں مگر انفارچونیٹلی کوئی یہاں پہ فالو نہیں کرتا، مکمکہ ہو جاتا ہے، مکمکہ ہو جاتا ہے۔ میں تمام پورے پاکستان کی جتنی بھی میونسپل گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، کراچی میں اگر یہ کام 2 مہینے کے لیے بھی ہوا ہے تو پہلے تو صدا ہے جو کمشنر کراچی روشن علی شیخ صاحب، یہ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے کوشش کی۔ ڈاکٹر سیف الرحمان، میں ضرور نام لینا چاہوں گا ایسے لوگوں کی جنہوں نے کوشش کی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں بھی مدعو کروں گا، لیکن اس کوشش کو اور آگے بڑھائیں۔ اور یہ صرف کراچی نہیں بلکہ یہ لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، واکنڈ، اور واکنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بسمہ۔ السلام علیکم بسمہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک جی۔ میں نے آپ سے نکوٹین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ مطلب میں نے سنا ہے کہ چائے میں بھی جو ہے نا موجود ہوتی ہے مقدار نا، تو وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں جن کو مائگرین کا پین ہو، آدھے سر کا درد، اس کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے فادر جو ہے مطلب وہ بہت زیادہ جو ہے نا اسموکنگ کرتے تھے نا، اور ہم ماشاءاللہ سے 9 بہن بھائی ہیں، تو تقریباً ہم میں سے 5 بہن بھائیوں کو استھما کا پرابلم ہے نا، اور باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو استھما کا پرابلم تو نہیں ہے، لیکن سگریٹ کے دھوئیں وغیرہ سے ان کو پرابلم ہونے لگ جاتا ہے، جیسے سانس وغیرہ بند ہونے لگ جاتا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ تاکہ آگے لوگوں کو بھی بتائیں کہ واقعی میں آپ نے جو باتیں کی ہیں مطلب اس سے واقعی میں اثر پڑتا ہے نا۔ یہ بتائیں آپ کے فادر جو ہیں وہ ابھی اسموکنگ کر رہے ہیں؟ جی ابھی بھی وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی؟ ان سے کسی نے کہا نہیں کہ ابا ان جان؟ کو بھی استھما کا پرابلم ہے لیکن اس کے باوجود ان کو بھی استھما کا پرابلم ہے؟ جی جی۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا کہوں، یہ بتائیں آپ نے بسمہ پہلا سوال کیا پوچھا تھا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ میں نکوٹین کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ چائے میں بھی نا، یہ جو ہم چائے یوز کرتے ہیں اس میں بھی نکوٹین ہوتی ہے۔ چائے میں؟ چائے میں نکوٹین نہیں ہوتی ہے، کیفین ہوتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس پروگرام کی وقت کی بہت کمی آ گئی، صرف 1 منٹ ہے۔ ان کے والد صاحب بتا رہی ہیں کہ 9 بہن بھائی ہیں اور 5 کو ایزما ہے، اور باقی 5 جو 4 ہیں ان کو بھی ذرا سا سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے تو ان کو سانس نہیں لے پاتے۔ یعنی یہ تو سامنے انہوں نے خود بتا دیا، اور ابھی بھی والد صاحب کو خود دم آیا، وہ ابھی بھی پی رہے ہیں۔ کیا کہیں گے ایسے تمام والد یا شوہروں سے یا ایسے لوگوں کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ آئی ایم شیور ان کو زندگی میں بہت سے لوگوں نے ہدایت دی ہے، ان کو تو سامنے اپنے بچوں کا دکھ نظر آ رہا ہے، اپنا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کا۔ اپنا تو انسان ویسے بھی بائی پاس کر جاتا ہے کہ خیر ہے، مگر بچوں کا دکھ تو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انسان دعا ہی کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ جو اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد سب لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے کیا۔ اچھا چائے کا انہوں نے پوچھا، چائے میں نکوٹین تو نہیں، کیفین ہے، کیا وہ بھی نشہ آور ہے؟ اس کا بھی ہلکا سا، اس کو میں یہ بولوں گا کہ وہ نشہ ورانہ چیز نہیں ہے، مگر وہ انسان کو تھوڑا الرٹ، تھوڑا سا سٹیمیولیٹ کرتی ہے۔ کیا یہ اس کا پینے سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں؟ ایکسیس ہو، اگر انسان دن میں 20-25 کپ چائے کے پیے گا تو اس کے نقصانات نظر، لیکن ایک دو نارمل 4-6 کپ میں کوئی اس میں یہ سٹیمیولیٹ کر دیتی ہے، ہاں تھوڑا سا انسان کو الرٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید حسین صاحب، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی آڑے آ گئی، بہت بہت شکریہ۔ آج روزے کی حالت میں، رمضان میں آپ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، استقامت دے، آپ کی آرگنائزیشن کو۔ اور میں خصوصاً کہوں گا کہ آغا خان جس کو تاثر یہ ہے کہ یہ امیروں کا ہاسپٹل ہے، امیروں کا تو ہے لیکن مڈل کلاس والوں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے، وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے پیشنٹ بہبود سوسائٹی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ آرگنائزیشن ہے، وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو یہ خیال کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، تو اس وقت آپ کی سپورٹ کو اس آرگنائزیشن کو بھی ضرورت ہے۔ اینی ویز تمام لوگوں سے، ان تمام لوگوں سے جن کو میری باتیں اچھی لگی ہیں بہت شکریہ، لیکن بہت سارے لوگوں کو میری باتیں شاید بری بھی لگی ہوں گی، ان سے معذرت بھی۔ لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ میری
یا ڈاکٹر صاحب کی آپ سے یا سگریٹ بنانے والوں سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. ہم صرف اور صرف ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, یقین کیجئے کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں, میرے والد صاحب جن کا پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے, وہ سگریٹ پیتے تھے اور میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو میں ان کو منع کرتا تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے, نہیں مانتے تھے. ان کو فالج کا ایک اٹیک ہوا, اس وقت وہ صحیح ہوئے لیکن سگریٹ نوشی وقتی طور پہ چھوڑی, پھر دوبارہ پینی شروع کر دی. اس کے بعد ان کو پھر فالج ہوا اور وہ 6 سال تک وہ چل نہیں سکتے تھے, وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. 6 سال تک وہ ود سپورٹ وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے. تو بات یہ ہے کہ پھر اب اس دنیا سے بھی چلے گئے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ میں نے اپنے والد اپنے گھر میں نے ایگزامپل دیکھی ہے, اور صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا سے, اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرتا ہوں جب کہاں پر ہو جائے چلتے پھرتے اٹھا لے, وہ فلوجیت نہ دے. بہت بری چیز ہوتی ہے, بس اس سے بچیں. اگر آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں تو پلیز درخواست کرتا ہوں سگریٹ چھوڑ دیجیے. اینی ویز ہمیں اب اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.